الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزرگوں اور دوستوں، آپ کو یاد ہوگا کہ اس سلسلے وار درس قرآن میں ہم لوگوں نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 40 تک کے مضمون کو گزشتہ جمعہ سنا تھا، جس میں خاص کر شریعت اسلامیہ کے حوالے سے، یعنی اسلامی قوانین اور چور کے حوالے سے کہ کس طرح کی چوری پر اللہ تعالیٰ نے کس طرح کی سزا دی ہے، اس کا ذکر تھا، اور اس کی باریکیوں کو ہم لوگوں نے سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ ہر چوری قرآن کے حساب سے یکساں نہیں ہے۔ کس طرح کی چوری کو سرقہ کہتے ہیں جو قرآن میں لفظ آیا، اس کو ہم لوگوں نے سمجھا تھا، کیا شرائط پوری ہوتی ہیں تو وہ سرقہ ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ حد اور تعزیر کس کو کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو سزائیں مقرر کی ہیں ان کو حد کہتے ہیں، اور جو ججز کے ڈسکریشن پہ چھوڑ دیا گیا ہے، زمانے کے حساب سے اس میں تبدیلی بھی لائی جا سکتی ہے، ایسی سزاؤں کو تعزیر کہتے ہیں۔ آج جو ہمارے ہاں سسٹم موجود ہے جوڈیشری کا، اس سسٹم میں دنیا میں بھی کتنے طریقے ایویڈنسز ہوتے ہیں، اس پر ہم لوگوں نے بات کی تھی، اور کس طرح کی پنشمنٹس ہوتی ہیں اس پر بھی بات کی تھی، اور اس کو شریعت اسلامیہ سے ملا کے دیکھنے کی کوشش کی گئی تھی۔ اور جو اصل بات سمجھ میں آئی تھی وہ یہ ہے کہ یہ سب باتیں کتابی باتیں ہیں۔ کیونکہ ان پر عمل نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم اللہ کے دین کے ایک بڑے حصے پر، جس کو اللہ تعالیٰ نے دین اللہ کہا ہے، قرآن میں الگ الگ جگہوں پر سورہ نور کی آیت کا حوالہ بار بار ہم لوگ سنتے آئے ہیں کہ کس طرح سے یہ بھی اللہ کا دین ہے، یعنی یہ کہ سزا دو، یہ بھی اللہ کا دین ہے۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ اسلام کیا بہت ڈرانے والا اور خوف میں رکھنے والا دین ہے؟ اللہ کیا ظالم رب ہے اپنے بندوں کے لیے؟ ان سب چیزوں کا جواب ہم لوگوں نے سننے کی کوشش اور سمجھنے کی کوشش کی تھی، تاکہ اسلام کو جو بدنام کیا جاتا ہے دنیا کے نظروں میں، اسلام کو ایک وحشی دین اور مذہب کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، مذاق اڑایا جاتا ہے۔ آج کی دنیا اپنے آپ کو سویلائزڈ کہتی ہے، متمدن کہتی ہے، سبھ کہتی ہے، اس میں اسلامی سزاؤں کو خاص کر ٹارگٹ کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ قرآن میں ہے، شریعت میں، قرآن میں ہے، شریعت کا پارٹ ہے، اور ہماری طرف سے کوئی جواب بن نہیں پڑتا۔ اب یہ جو سوشل میڈیا کا معاملہ ہے، اس میں ہر کوئی ایک رائے رکھتا ہے، اور جس کی سمجھ میں جو کچھ بھی آتا ہے وہ دنیا کے سامنے پیش کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے بھائی اب کوئی کنٹرول تو ہے نہیں، جس کا من جو چاہ رہا ہے وہ کر رہا ہے۔ ہم مسلمان ایک طرح سے انسیکیورٹی کا شکار ہیں، ہم اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتے ہیں، ہم اپنے آپ کو غلط سمجھنے لگے ہیں، کیونکہ ہم بہت ساری چیزوں کا جواب نہیں دے پاتے، اور جواب دینے جاتے ہیں تو ہم ہار جاتے ہیں، لاجک ہم پیش نہیں کر پاتے۔ یہ جو صورتحال ہے، اس میں ہم کیا بہتر قدم اٹھائیں، ہم نے اس کو سمجھنے کی کوشش کی تھی۔ یہ سلسلہ آگے چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈائریکٹلی خطاب کر کے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الرسول، رسول کو ڈائریکٹ خطاب ہے، یا ایہا النبی بھی کہا گیا ہے، لیکن یہ حصہ اور اسی سورہ میں ایک اور حصہ ہے، وہاں پر بھی اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اے رسول، یعنی رسول کی خاص ذمہ داریوں کے حوالے سے اس کو خطاب کیا ہے،
اور کہا ہے کہ اے رسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، جو لوگ کفر میں سبقت کر رہے ہیں، دوڑ بھاگ کر رہے ہیں کفر کے لیے، کفر کے راستے میں، ان کی دوڑ بھاگ سے آپ غم میں نہ آئیں، آپ کو ملال نہ ہو، آپ پریشان نہ ہو۔ یہ لوگ کون ہیں؟ من الذین قالوا آمنا بافواہہم ولم تؤمن قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے منہ سے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، ہم ایمان لاتے ہیں، لیکن ان کے دل مومن نہیں ہے۔ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ، ان کے دلوں میں ایمان نہیں ہے، وہ اپنی زبان سے صرف ایمان کے دعوے دار ہیں لیکن ان کے دلوں میں ایمان نہیں ہے۔ یہ کون سا طبقہ ہے؟ یہ منافقین کا طبقہ ہے۔ یہ کردار پھر سے آ گیا، بار بار یہ کردار آتا ہے قرآن میں، ہر جگہ پر، ہر ایک چیپٹر میں چند آیات کے بعد یہ کردار واپس چلا آتا ہے۔ منافق کا کردار، ایسے لوگوں کا کردار جو زبانی جمع خرچ کرنے والے ہوتے ہیں لیکن ان کا باطن، ان کے اندر میں وہ چیز نہیں ہوتی جو اوپر سے وہ دکھاتے ہیں۔ اپنی زبان سے اگر وہ دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں ایمان کا، اسلام کا، قربانیوں کا، علم کا، تقوی کا، تو جب ان کے باطن میں جھانکا جاتا ہے، جب ایسا موقع آتا ہے کہ اس کی اصلیت پتہ چلے تو پتہ چلتا ہے کہ اندر سے یہ کھوکھلا ہے۔ اس کی زبان جو دعویٰ کر رہی تھی ایمان کا، اسلام کا، تقوی کا، وہ دعویٰ محض خالی دعویٰ تھا، اس کے اندر کردار کی مضبوطی نہیں تھی، اخلاص کی مضبوطی نہیں تھی، وہ اندر سے کھوکھلا تھا۔ یہ کردار ہے شروع سے ہی ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے، شروع سے ہی اللہ تعالیٰ نے شروع میں ہی بتا دیا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ یہ بات پہلے ہی بیان کر دی گئی ہے سورہ بقرہ کے شروع میں، 8ویں آیت غالباً، اس کے بعد ان کا ذکر بھی ہے چند آیات تک، کہ لوگوں میں کوئی ایسا بھی ہے اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، آخرت پہ یقین کرتے ہیں، وما هم بمؤمنین، لیکن وہ مومن نہیں ہیں۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، دھوکہ دینا چاہتے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں اللہ کو اور ایمان والوں کو، وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، بلکہ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اللہ کو کیا دھوکہ دے گا؟ اللہ کو کیا دھوکہ دے گا؟ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، اس بات کا اس کو احساس نہیں ہے۔ وہ سمجھ رہا ہے کہ ہم بازی جیت رہے ہیں، ہم میدان مار رہے ہیں، لیکن اصل میں وہ خود ہی اپنے لیے گڑھا کھودتا چلا جا رہا ہے۔ تو یہ ایک کردار ہے جس کا انٹروڈکشن شروع ہی میں کروا دیا گیا ہے کہ آپ اسلام پہ چلنا چاہتے ہیں، آپ قرآن کو تھامنا چاہتے ہیں، آپ رسول کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دینا چاہتے ہیں، دیکھیے آپ جب بھی ایسا کریں گے تو یہ ایک کردار ہے جو آپ کے ساتھ سائے کی طرح لگا رہے گا۔ یہ کردار آپ کے اندر بھی ہو سکتا ہے اور کوئی دوسرا انسان بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ نفاق زدہ فی قلوبہم مرض والی جو بیماری ہے نا، ان کے دلوں میں روگ ہے، یہ روگ ہے اخلاص کے نہ ہونے کا، یہ جو روگ ہے دغلے پنی کا، یہ جو روگ ہے کہ اپنا فائدہ دیکھنا، چاہے وہ کفر کی طرف سے آئے چاہے وہ اسلام کی طرف سے آئے، مفاد پرستی، نفس پرستی، یہ جو روگ ہے نا، دنیا پرستی، یہ جو روگ ہے نا، یہی روگ ہے۔ اس روگ سے جو متاثر ہو گیا، روگ سے گرست ہو گیا، وہ کردار منافق کا کردار ہے، اور یہ ہمیشہ ساتھ لگا رہے گا۔ یہ صرف مدینہ میں نہیں تھا کہ مدینہ میں لوگ تھے ختم ہو گیا یہ معاملہ، یہ تو ایک ہیومن ٹینڈنسی کی بات ہو رہی ہے، ایک سائیکولوجیکل ڈسپوزیشن کی بات ہو رہی ہے جو ہمیشہ موجود رہی ہے۔ اگر آج اس کا ذکر کیا جائے تو کیا ایسے لوگ نہ موجود ہوں گے جو ہر طرف صرف اپنا فائدہ دیکھتے ہیں؟ اگر ایک ایسا حصہ
کفر، مسلمان ہے اور اگر اس کو کفر سے فائدہ حاصل ہو رہا ہے تو وہ کفر کی ہاں میں ہاں ملاتا ہے، اور اگر اس کو کبھی اسلام سے فائدہ حاصل ہوتا ہے تو وہ اسلام کی ہاں میں ہاں ملاتا ہے۔ جب دیکھتا ہے کہ یہ حلقہ غالب ہو رہا ہے تو اس کی طرف ہو جاتا ہے، اور جب دیکھتا ہے کہ یہ حلقہ غالب ہو رہا ہے تو اس کی طرف ہو جاتا ہے۔ یہ کردار آج نہیں ہے کیا؟ یہ کردار آج بھی ہے، پہلے بھی تھا اور ہمیشہ رہے گا۔ اس کی سرکوبی کی جاتی، اس کو قابو میں کیا جاتا ہے، اس کو باندھا جاتا ہے، اس کو ختم کیا جاتا ہے، موقع دیکھ کر اس کے ساتھ ویسا قدم اٹھایا جاتا ہے جیسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ مواقع پہ کیا۔ کبھی اس کو ڈھیل دی جاتی ہے تاکہ یہ سدھر جائے، اصلاح کر لے اپنی، کبھی اس کو آئینہ دکھایا جاتا ہے، اس کا گریبان پکڑ کر بالکل اس کو آئینہ دکھایا جاتا ہے، تم ایسے کیوں ہو، ایک طرف ہو جاؤ، یا تو ادھر یا تو ادھر۔ اور پھر کبھی اس کی گردن اتاری جاتی ہے کہ اب نہیں، اب اس کی موجودگی پورے سماج کے لیے ہلاکت کا سبب بننے والی ہے، لہٰذا اب اس کو بند کرو، اب اس کو ختم کرو، اس کے ساتھ سختی برتی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا ایھا الرسول، رسول تمہاری ذمہ داری، رسول ہو تو تمہاری ذمہ داری ہے بات پہنچا دینے کی۔ تمہیں غم ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے، اللہ کے رسول کا احساس وہ تو تمام لوگوں کے لیے، خلق کے لیے چاہتے تھے کہ سب اللہ کے غیظ و غضب سے بچ جائے، اللہ کی ناراضگی سے بچ جائے، اللہ کی بیزاری سے بچ جائے، ہر ایک کے لیے ان کی چاہت یہی تھی۔ تو جب لوگ ان کے سامنے اس کردار کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے، دغلے پنی کے کردار کے ساتھ، جن کے دلوں میں اخلاص نہیں ہوتا تھا، تو ان کو غم ہوتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غم ہوتا تھا کہ ہم تو بات پہنچا رہے ہیں اور ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ پورے طور پر اللہ کا بن جائے، لیکن یہ بنتا نہیں، کیا کریں؟ تو یا ایھا الرسول کہا گیا کہ آپ تو بات پہنچانے کی ذمہ دار ہیں نا، آپ کسی کا دل بدل نہیں سکتے، دل بدلنے کی طاقت اللہ کے پاس ہے، دل پھیرنے کی طاقت اللہ کے پاس ہے، آپ صرف بات پہنچا سکتے ہیں۔ What you may consider the best way، جو بہترین طریقہ آپ کو سمجھ میں آتا ہے آپ اس طریقے سے بات پہنچا سکتے ہیں، لیکن دل نہیں بدل سکتے۔ آپ اپنا پسینہ بہا سکتے ہیں، آپ اپنا خون بہا سکتے ہیں، لیکن آپ کسی کا دل نہیں بدل سکتے۔ پیر پڑ سکتے ہیں، چیخ چلا سکتے ہیں، دلائل پہ دلائل دے سکتے ہیں، بہترین انداز سے، میٹھے انداز میں رو رو کر بات پہنچا سکتے ہیں، لیکن دل نہیں بدل سکتے۔ جو بہتر لگے طریقہ اختیار کیجئے، لیکن دل بدلنے کی طاقت آپ کے اندر نہیں ہے۔ دل بدلنا اللہ کا پاور ہے، اللہ کا اختیار ہے۔ لہذا پہلے ہی خطاب میں یہ تسکین دی گئی، یا ایھا الرسول، رسول کہہ کر ہی تسکین دی گئی، حوصلہ بنایا گیا، ہمت بڑھائی گئی، سکون دیا گیا، اور کہا گیا لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بافواههم ولم تؤمن قلوبهم۔ ایسے لوگ جو زبان سے کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں لیکن ان کے دل میں ایمان نہیں ہے، ان کی بھاگ دوڑ جو کفر کے لیے ہو رہی ہے، کفر کو سپورٹ کرنے کے لیے، کفر کو بڑا کرنے کے لیے، کفر کا پرچم پھہرانے کے لیے، کفر کی جے جیکار کروانے کے لیے، آپ ان کی کوششوں سے رنجیدہ نہ ہوں۔ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا، اور یہ منافق اکیلے نہیں ہیں، ان کی 60 گاٹھ جس کے ساتھ ہے نا، وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہودیت اختیار کی ہے۔ لیجیے، یہ بات ہمارے لیے آج کے پیرائے میں سمجھنا مشکل نہیں۔ جو حالات ہمارے ساتھ آج ہیں، مسلم دنیا کو جن حالات سے کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، ان حالات میں ان آیتوں کا ریلیونس اور بڑھ جاتا ہے،
ان کو سمجھنا اور آسان ہو جاتا ہے. بنا کسی مثال کو دیے ہمارے ذہن میں یہ بات خود چلی آئے گی کہ اچھا یہودیت اختیار کرنے والے لوگ اور منافق ان کی سانٹھ گانٹھ ہوتی ہے، اور یہ سانٹھ گانٹھ اس لیے ہوتی ہے کہ یہ کفر کے راستے کو ہموار کریں، کفر کو غلبہ بخشیں، کفر کے لیے میدان صاف کریں. یہ ہو رہا ہے دنیا میں، بہت اچھے سے ہو رہا ہے. پچھلے 1-1.5 سال سے بہت زیادہ کھلے انداز میں ہم اس بات کو سمجھتے چلے آ رہے ہیں. ہر مسلم فرد جو کان کھلا رکھتا ہے اور آنکھ کھلی رکھتا ہے، اس کے لیے ان باتوں کو سمجھنا اور آسان ہو گیا ہے. یہ 60 گانٹھ جو ہے نا، جو قرآن بتا رہا ہے، 1500 سال پہلے بتا رہا ہے، یہ 60 گانٹھ اتنی پرانی ہے، اور اس کا طریقہ وہی ہے، مقصد وہی ہے. یسارعون فی الکفر، کفر کے لیے دوڑ بھاگ کرنا. ومن الذین ہادوا، اور وہ لوگ جو یہودیت اختیار کر چکے ہیں. سماعون للکذب سماعون لقوم آخرین لم یاتک، یہ یہودیوں کا شیوا ہے، یہ یہودیوں کی خصلت ہے، یہ منافقین کی خصلت ہے. کیا؟ سماعون للکذب، جھوٹ کے رسیہ ہیں. یہ جھوٹ کو سننا، جھوٹ کو پھیلانا، جھوٹ کو قبول کرنا، جھوٹ کے لیے بھاگ دوڑ کرنا، جھوٹ کو ہی پسند کرنا. سچائی ان کے گلے نہیں اترتی، سچ یہ قبول نہیں کر پاتے. وہ سچ دین و عقائد کا سچ ہو، معاملات کا سچ ہو، فیصلے کا سچ ہو، کوئی سچ ان کے گلے نہیں اترتا. سماعون للکذب، یہ کذب، یہ جھوٹ کے رسیہ ہیں، اسے سننا اور اسے قبول کرنا انہیں خوب پسند ہے. سماعون لقوم آخرین لم یاتک، اور یہ منافق آپ کی مجلس میں آتے ہیں. اے رسول، آپ کی مجلس میں یہ منافق آتے ہیں، بھیجے جاتے ہیں ان لوگوں کی طرف سے لم یاتک، جو آپ کے پاس نہیں آئے. یہودیوں کے سردار، ان کے بڑے لوگ، وہ اپنی جگہ بیٹھ کر سازشیں کرتے ہیں، اور منافق حضرات کو جو ان کے دروازے پر بیٹھتے ہیں کتوں کی طرح، ان کی وفاداری کرتے ہیں، ان کو یہ بھیجتے ہیں آپ کی مجلسوں میں، تاکہ بات کو اڑائیں، بات کو غلط رنگ دیں، بدنام کریں. مقصد کیا ہے؟ یحرفون الکلم من بعد مواضعہ، بات کو اس کے موقع و محل سے جبکہ وہ طے ہو چکا ہو اس کو پھیر کر بتائیں، پھیر دیں، ٹوسٹ کریں، فیکٹس کو ٹوسٹ کریں، سچائی کو موڑ دیں، سچائی کو دوسرا روپ دے دیں، صحیح کو غلط کر کے دکھائیں. یہ دکھائیں کہ ہم وکٹم ہیں، جو ظالم ہے وہ یہ دکھائے کہ وہ مظلوم ہے، اور جو مظلوم ہے اس کو دکھایا جائے کہ یہ ظالم ہے، اس نے بچوں کا قتل کیا، اس نے معصوموں کا قتل کیا. یہ ہے جو اپنا وعدہ بھول جاتا ہے، یہ ہے جو ایگریمنٹ توڑ دیتا ہے، یہ جھوٹا ہے. یہی کرنا ہوتا ہے. ان جھوٹوں کا مقصد یہی ہے، ان منافقوں کا مقصد یہی ہے، ان یہودیت کو اختیار کرنے والے لوگوں کا مقصد یہی ہے. یحرفون الکلم من بعد مواضعہ، تاکہ بات کو اس کے موقع و محل سے جبکہ وہ طے ہو چکا ہو کہ سچ یہ ہے بھائی، لیکن اس سچائی سے اس کو پھیر دیں اور جھوٹ کو سچ بنا کر دکھائیں دنیا کے سامنے. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں جو بات کہی جائے اس بات کو غلط معنی اور مطلب کے ساتھ دنیا کے سامنے پیش کریں، لوگوں کے سامنے پیش کریں. ایک لفظ کا صحیح معنی بدل کر اس کو غلط معنی کے ساتھ پیش کریں، غلط معنی کے ساتھ پیش کریں. یقولون، یہ لوگ کہتے ہیں، ان اوتیتم ھذا فخذوہ وان لم توتوہ فاحذروا، یعنی وہ جو لم یاتک ہے نا، جو لوگ آپ کی مجلس میں نہیں آئے ہیں، وہ اپنے، یعنی وہ یہودی سردار، وہ اپنے وفادار منافق کتوں کو یہ کہہ کر بھیجتے ہیں
الگ الگ معاملات اور مسائل کے ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں کہ دیکھو اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم کو اس معاملے میں یہ فیصلہ سنائے تو قبول کر لینا، اور اس معاملے میں اگر یہ فیصلہ نہ سنائے تو فاحذروا، چھوڑ دینا، اس کو مت قبول کرنا۔ یعنی تم اپنے من کی سنو اور مانو۔ اس پر مفسرین نے قصے بیان کیے ہیں، رجم زنا کے حوالے سے کیس کا ذکر کیا ہے کہ زنا کیا تھا لوگوں نے، یا پھر چوری کا بھی ذکر ہے، اور اس میں ان کی سزا کیا تھی، اور وہ چاہتے تھے کہ اس کے پیچھے پوری ایک سوسائٹی کی سوچ تھی۔ اس میں بات یہ تھی کہ جو بڑا ہوتا تھا، بڑے قبیلے کا فرد ہے، اس کے لیے سزا بدل دی جاتی تھی، اور اگر کمزور طبقے کا فرد ہے اور اس نے جرم کیا تو اس کو کڑی سے کڑی سزا دی جاتی تھی۔ پھر طے کیا گیا کہ اچھا دونوں کو ایک طرح کی سزا دے دو، چلو منہ کالا کر کے گھوڑے پہ بٹھا دو، بال مونڈ کر کے۔ اللہ کے دین کے ساتھ کھلواڑ کرنا، ان کی کتاب میں جو سزا موجود ہے اس سزا کا انکار کرنا، اور اپنے من سے، اور آگے ذکر ہو رہا ہے نا، رشوت کھا کر غلط کو سچ بنا کر پیش کرنا اور اس حساب سے فیصلہ سنا دینا۔ یہ ان وقتوں کی کہانی، اس وقت کی کہانی ہے نا کہ جب اللہ کے رسول مدینہ آئے، لیکن ابھی پورے طور پر اسلام کو سیاسی غلبہ مدینہ میں حاصل نہیں ہوا تھا۔ یہودیوں کی اپنی بستیاں بھی تھیں، ان بستیوں میں اپنی ان کی پنچایتیں بھی ہوتی تھیں جہاں وہ فیصلے کرتے تھے۔ تو یہودی حضرات جب ان کو یہ لگتا تھا کہ ہمارے اپنے دین و شریعت میں، ان کے اپنے دین و شریعت میں کسی معاملے کا فیصلہ ان کے خلاف جائے گا، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے تھے، اور ان کو یہ لگتا تھا کہ یہاں کوئی آسان چیز مل جائے گی، یہ کوئی نیا سردار آیا ہے، یہ نیا دین مذہب جو لے کر آیا ہے، یہ شاید اس میں کوئی گنجائش ہو جو ہمارے لیے آسانی پیدا ہو جائے۔ اور بالکل یہی سوچ تھی منافقین کی۔ جب انہیں یہ لگتا تھا کہ ہم اللہ کے رسول کے پاس جائیں گے اپنا کوئی معاملہ لے کر، قرآن کے پاس جائیں گے، شریعت کے پاس جائیں گے، تو اس میں ہمارے لیے نقصان ہے، تو وہ یہودیوں کی پنچایتوں میں چلے جاتے تھے، اور وہاں وہ رشوت دے کر، اپنے حساب سے جھوٹی گواہیاں دے کر، اپنے من چاہے فیصلے، من چاہے فتوے لے لیا کرتے تھے۔ ابھی ایسے حالات تھے، بعد میں تو پھر حالات ایسے نہیں رہے، بعد میں تو پھر اسلام کا غلبہ ہوا پورے طور پر، اور کسی کی پھر نہیں چلتی تھی تو صرف اللہ کی چلتی تھی، اس کے رسول کے ذریعے۔ تو جب تک کہ مین وائل، ان بٹوین والی جو بات ہے نا کہ بیچ کا یہ دور تھا، اس دور کی یہ بات ہے کہ یہ لوگ آتے ہیں اور اس طرح سے معاملہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان اوتیتم ھذا فخذوہ وان لم تؤتوہ فاحذروا، کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم کو یہ فیصلہ سنا دیں، تمہارے لیے یہ فیصلہ کر دیں تو تم قبول کر لینا، اور اگر یہ فیصلہ نہ ہو تمہارے لیے تو تم اس کو رد کر دینا۔ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ ہی جب کسی کو فتنے میں، آزمائش میں ڈال دے، اس کا ارادہ کر لے، تو تم پھر اس کے لیے اللہ کے پاس سے کچھ بچانے کے لیے کوئی چیز کر نہیں سکتے۔ یعنی یہ چیز تو اللہ کی سنت ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کے سامنے حق و باطل کو رکھا ہے، صحیح اور غلط کو رکھا ہے، ہر معاملے میں رکھا ہے۔ اب اگر وہ جان بوجھ کر غلط کو اختیار کرتا ہے تو اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اس کے لیے اس غلط راستے کو کھولتا چلا جاتا ہے، اور اس کا جو نتیجہ ہوتا ہے، جو اس کے ایفیکٹس ہوتے ہیں، جو اس کا ریپرکشن ہوتا ہے، وہ اس سے دوچار کرتا ہے انہیں۔ تم اوندھے پڑے رہنا چاہتے ہو، اوندھے رہ جاؤ۔ تمہارے لیے راستہ تھا کہ تم سیدھے ہوتے، کروٹ بدلتے، لیکن تم نے غلط کے آگے سجدہ ریز ہونا قبول کیا، تو تم غلط کو ہی رب مانتے چلے جاؤ، اور جو اس کے نتائج ہوں گے اسے بھی بھگتو۔ اور اگر بندے نے حق کو قبول کر لیا، سمجھا، عقلی اور نقلی دلائل سے بات کو سمجھا اور صحیح کو قبول کیا، تو پھر اس صحیح راستے کے جو نتائج ہوتے ہیں وہ بھی اسے قبول کرنے ہوتے ہیں۔ صحیح پر چلنا اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ کھولتا جاتا ہے، لیکن صحیح پہ چلنے کا صحیح کی جو راہ ہے نا، حق کی جو راہ ہے، وہ بہت کٹھن راہ ہے، لہٰذا راستہ کھلتا تو ہے لیکن وہ کٹھن راستہ ہوتا ہے۔
اور اس کے جو ریپرکشنز ہوتے ہیں، اس کے جو نتائج ہوتے ہیں وہ بھی بہت سخت ہوتے ہیں۔ سچ کے راستے پہ چلنے کا نتیجہ بھی تو بہت سخت ہوتا ہے، آسان نہیں ہوتا کہ ہم نے سچ کی راہ قبول کی، اب چلو بھائی ہمارے لیے حلوے ہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے، یہ کانٹوں والا تاج ہے۔ جس نے حق کو قبول کیا اس نے گویا کانٹوں کے بستر پر، کانٹوں بھرے راستے پر کانٹوں والے تاج کو اپنے جسم سے سجانا قبول کی۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کی سنت یہی ہے کہ اگر آپ صحیح راستے کو اختیار کرتے ہیں تو اللہ اس راستے کو آپ کے لیے کھولتا ہے، اور اس کے جو نتیجے ہیں وہ آپ کو فیس کرنے ہوں گے۔ اور اگر غلط راستے کو بندہ قبول کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی اس راستے کو کھولتا چلا جاتا ہے، اور اس کے نتائج بھی اسے فیس کرنے ہوتے ہیں۔ یہی بات اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ، اللہ تعالیٰ جب ارادہ کر لے کسی کو آزمائش میں ڈالنے کا، فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ اس کے لیے کچھ اختیار نہیں رکھ پائیں گے کہ نہیں بھائی چھوڑ دو اس کو، معاف کر دو اس کو۔ اس نے جیسا اختیار، جو اس نے جیسا فیصلہ کیا اسی راستے پہ وہ چلے گا۔ اولئک الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے ارادہ کر دیا ہے کہ ان کے دلوں کو پاک نہ کرے گا۔ یعنی اللہ نے ارادہ کیا سے مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا، بلکہ یہ کہ انہوں نے خود اپنے لیے یہ قبول کیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو برباد ہی کریں گے، تو پھر ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بس یہی ہے کہ ان کی فائل آگے نہیں بڑھے گی، اس پر سگنیچر نہیں ہوگا، جاؤ بھائی، تمہیں پاکیزگی حاصل نہیں ہوگی، تمہارا دل ایسے ہی کفر کے ساتھ ملا بیٹھا رہے گا، سازشیں کرتا رہے گا، اسلام کو ناپسند کرے گا، نفاق زدہ ہوتا جائے گا، فی قلوبہم مرض والے لوگ تم بن جاؤ گے کہ جن کے دلوں میں روگ لگا ہوا ہے۔ لہم فی الدنیا خزی، اس دنیا میں ان کے لیے ذلت و رسوائی ہے، ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور آخرت میں تو ان کے لیے بڑا عذاب ہے، بڑا عذاب ہے۔ سماعون للکذب اکالون للسحت، سماعون للکذب ابھی سنا ہم لوگوں نے، جھوٹ کے رسیاں ہیں، یہ جھوٹ قبول کرتے ہیں، جھوٹ پسند کرتے ہیں، جھوٹ کے لیے دوڑ بھاگ کرتے ہیں، جھوٹ ہی پر جینا مرنا چاہتے ہیں، اور اس جھوٹ کے لیے اکالون للسحت، رشوت کھاتے ہیں، رشوت کھاتے ہیں، ہر طرح کی حرام خوری کرتے ہیں، سحت، رشوت کھاتے ہیں، پیسہ دے کر معاملہ اپنے حق میں کر لینا۔ ہم غلط ہیں لیکن ہم اپنے حق میں فیصلہ کروانے کے لیے پیسہ خرچ کر رہے ہیں، ہم غلط ہیں لیکن اپنے لیے راستہ کھلوانے کے لیے پیسہ خرچ کر رہے ہیں۔ یہ ہوا رشوت کھانا۔ جو ایسا کرتا ہے، یعنی کرنے کے لیے جو رشوت لیتا ہے، کروانے والا رشوت دیتا ہے، اور جو رشوت لیتا ہے وہ اکالون، کھانے والے ہو گئے، مبالغے کے ساتھ خوب کھاتا ہے بھائی، خوب کھاتا ہے حرام۔ اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، کوئی اس کا وویک، اس کا کوئی ڈسکریشن نہیں ہوتا کہ نہیں یہ تو غلط ہے نا، اس کا ہم ساتھ نہیں دے سکتے، یہ غلط ہے نا، اس کے حق میں ہم فیصلہ نہیں کر سکتے، یہ غلط ہے نا، اس کے طرف ہم کھڑے نہیں ہو سکتے۔ اس کے اندر ایسا کوئی ڈسکریشن ہوتا ہی نہیں، کوئی اس کے اندر ایسی سچی روح ہوتی ہی نہیں، بس اکالون سماعون للکذب اکالون للسحت، جھوٹ کا وہ رسیہ ہے، جھوٹ کا دیوانہ ہے، جھوٹ حاصل کرنا چاہتا ہے، جھوٹ اختیار کرنا چاہتا ہے، جھوٹ قبول کرنا چاہتا ہے، اور اس جھوٹ کے لیے وہ حرام کھاتا ہے، رشوت کھاتا ہے۔ لعنت ہے نا اس رشوت کھانے اور کھلانے والے پر۔ رشوت کے پیسے سے لوگ ہیں بھائی، رشوت کو رشوت نہیں سمجھتے، اوپر کی کمائی اور نیچے کی کمائی عام سی بات ہے۔ ایسے ڈپارٹمنٹس ہیں ہر جگہ، ہر معاملے میں، اور رشوت صرف سرکاری چیزوں میں نہیں ہوتی کہ وہ صرف سرکاری افسران یا آفیشیلز وہی رشوت کھاتے ہیں۔ کام بنانے کے لیے پیسہ کھانا، مال لینا، کہیں کا بھی کوئی بھی کام ہو، یہی رشوت ہے، یہی سحت ہے، سحت۔ یہ ہر جگہ ہوتا ہے، ہر فیلڈ میں ہوتا ہے،
لیکن یہ مشہور ہے، ریمپنٹ ہے گورنمنٹ آفیشیلز کے یہاں. جس کسی کو ایک کرسی مل گئی ہے، جس کسی کو ایک قلم چلانے کا اختیار مل گیا، کہیں پر ایک سگنیچر کرنے کا، کہیں پر ایک مہر لگانے کا، وہ 5 روپیہ 10 روپیہ 20 روپیہ 100 روپیہ 1000 روپیہ لاکھ روپیہ 5 لاکھ روپیہ مانگتا ہی مانگتا ہے. جائز کام کرانے کے لیے بھی لوگوں کو پیسہ دینا پڑتا ہے. اب یہ ایک الگ موضوع ہے کہ جائز کام کے لیے پیسہ دینا گناہ کا سبب بنے گا کہ نہیں بنے گا، یہ الگ موضوع ہے، اس پر ہم لوگ ابھی بات نہیں کر رہے. ابھی تو ہم لوگ بات کر رہے ہیں اکالون للسحت پر. کھانے والے لوگ حرام کھاتے ہیں، حرام. کس کنٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے؟ یہودیوں کی پنچایتوں میں جا کر پیسہ دے کر اپنے حق میں فیصلہ لے لینا. کن کے لیے بات ہو رہی ہے؟ ان لوگوں کے لیے بات ہو رہی ہے جو زبان سے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن ان کے دل مومن نہیں ہیں. وہ لوگ جو یہودیت اختیار کر چکے ہیں، یہ دونوں جن کی سانٹھ گانٹھ ہے، حق کو نیچا دکھانے کے لیے سانٹھ گانٹھ ہیں. ان کی کوششیں رسول کو رنجیدہ کرنا چاہتے ہیں، اسلام کو بدنام کرنا چاہتے ہیں، اپنے نفس کی پرستش کرنا چاہتے ہیں، اپنے رب کی نہیں. تو یہ حرام خوری جو ہے نا، یہ بڑی پرانی وبا ہے. حرام کھا کر اپنا کام نکالنا، حرام کھا کر اپنی توند بڑی کرنا، حرام کھا کر اپنا پاکٹ موٹا کرنا، اپنا والیٹ موٹا کرنا، یہ حرام خور لوگوں کی چاہت ہوتی. یہ افسوس کی بات ہے کہ ہر بات ہمارے اوپر بھی فٹ ہوتی ہے، ہم مسلمانوں کے اوپر بھی. دیکھیے، ہم جملہ ہی ایسا رکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس میں ہم اپنے بھی گریبان میں جھانکتے چلیں، لیکن کبھی کبھی کوئی بات ایسی ہوتی ہے جس کو بالکل کھل کر اور کھول کر بتانا ہوتا ہے. یہ رشوت خوری، کیا مسلمان بچا ہوا ہے اس سے؟ جو ممالک اپنے آپ کو مسلم ممالک کہتے ہیں، ان کے ہاں تو پورا کا پورا نظام نیچے سے اوپر تک، بڑا بابو چھوٹا بابو سب مسلمان ہوتا ہے. اس کے ہاں بھی رشوت بڑے پیمانے پر. اور ہم یہاں جو ہے، یہاں بڑا بابو چھوٹا بابو سب مسلمان نہیں ہوتا، کہیں کہیں چھوٹا بابو مسلمان مل جاتا ہے. اس کی بھی عادت سارے لوگوں کے طرح ایک سی ہو جاتی ہے. بنا پیسہ کھائے وہ ایک قدم آگے نہیں بڑھاتا. اور پھر جب وہ بہت سا پیسہ جمع کر لیتا ہے، روز اس کی پاکٹ میں پیسہ ہوتا ہے، گھر آتا ہے، رمضان کے موقع پہ وہ راستے سے پھل خریدتا ہوا آتا ہے، عید کے لیے کپڑے خریدتا ہے، پیسہ جمع ہوتا ہے تو وہ عمرہ کرنا چاہتا ہے، اور جب وہ بڑی عمر کو پہنچ جاتا ہے تو حج کرنا چاہتا ہے، تھوڑا سوشل ہونا چاہتا ہے تو مسجد اور مدرسوں کی کمیٹیوں کا ممبر بنتا ہے، محلے میں بیٹھایا جاتا ہے آگے آگے. کچھ لوگوں کو وہ کپڑے بانٹ دیتا ہے، اپنے گھر میں وہ اچھے سے اپنے ناتی پوتوں کا، اپنے بیٹے اور بیٹی کا عقیقہ کر لیتا ہے، بڑے دینداری کا کام کرتا ہے. کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ اکالون للسحت، حرام خور، رشوت کھانے والے کس طرح سے اپنے غلط کو صحیح کرنا چاہتے ہیں. بلیک منی کو وائٹ کرنا چاہتا ہے. بلیک منی زندگی بھر رشوت کھائی ہے، اب وہ عمرہ کر کے اور چند کپڑوں کو بانٹ کر وہ چاہتا ہے کہ ہماری بلیک منی وائٹ ہو جائے. فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ لوگ آپ کے پاس آئیں اپنے معاملات کا فیصلہ کروانے کے لیے، فیصلہ کر دیجئے. او عارض عنہم، یا پھر آپ چاہیے تو درگزر کیجیے، مصلحت جیسی آپ سمجھیے. ابھی حالات ایسے نہیں ہے کہ پورے طور پر اسلام کو غلبہ حاصل ہوا ہے. ان حالات میں اگر یہ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں فیصلہ کروانے، آپ کو بہتر لگے کہ اچھا یہ فیصلہ کرنا مناسب ہوگا
سماج کے لیے بہتر ہوگا تو آپ فیصلہ کر دیں. او عارض عنہم، یا پھر اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ نہیں اس میں ہاتھ ڈالنا صحیح نہیں ہے، یہ بدماش آدمی آیا ہے، یہ بدنام کرنا چاہتا ہے، یہ پھنسانا چاہتا ہے، تو پھر اعراض کیجئے. وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا، اور اگر آپ ان سے اعراض کریں گے، آپ ان کو چلا دیں گے کہ نہیں بھائی جاؤ اپنی پنچایت میں جاؤ، وہاں جو کرنا ہے کریں، تمہارے پنچ حضرات ہمارے پاس مت آؤ، تو پھر یہ آپ کا کچھ بگاڑ نہیں پائیں گے. ڈرنا نہیں ہے کہ اگر ان کو چلا دیا ہے تو یہ آپ کا کچھ بگاڑ لیں گے، یہ آپ کا کچھ بگاڑ نہیں پائیں گے. وَإِنْ حَكَمْتَ، لیکن اگر آپ فیصلہ کریں، فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، تو آپ کی جو پہچان ہے وہ ہے عدل اور انصاف کی پہچان. محمد کی پہچان عدل و انصاف کی پہچان، اسلام کی پہچان عدل و انصاف کی پہچان، حق کی پہچان، قسط کی پہچان، کسی سے ڈرنے کی نہیں، کسی کی طرف ناجائز جھکنے کی نہیں، حق کو حق کہنے کی پہچان ہے. لہٰذا آپ کی پہچان یہی ہے کہ آپ حق اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں. لہٰذا اگر یہ لوگ آپ کے پاس آئیں فیصلہ کروانے، تو اگر آپ مناسب سمجھیں تو فیصلہ کریں، اور جب کریں تو حق کے ساتھ کریں، انصاف کے ساتھ کریں، اور اگر آپ مناسب سمجھیں تو آپ ان کو چلتا کر دیں. ان کے چلتا کرنے سے یہ آپ کا کچھ بگاڑ نہیں پائیں گے. ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ تعالی حق کے ساتھ فیصلہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ. اور یہ لوگ آپ کے پاس کیسے آتے ہیں فیصلہ کروانے کے لیے؟ آپ کو تو مانتے ہی نہیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں. پھر بھی دیکھیے ان کو، ان کے دغلے پن کو دیکھیے. یہ اپنے دین کے بھی سچے نہیں ہیں، اس کے بھی وفادار نہیں ہیں. آپ کو مانتے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی نہیں ہیں، پھر بھی آپ کے پاس فیصلہ کروانے آتے ہیں. وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ، جبکہ ان کے پاس تورات ہے، فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ، اس میں اللہ کا حکم موجود ہے، لیکن یہ اللہ کے حکم کو پسند نہیں کرتے، قبول نہیں کرتے، اور چلے آتے ہیں آپ کے پاس جبکہ آپ کا انکار کرتے ہیں. ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ، اور اس کے بعد یہ لوگ منہ پھیرتے ہیں، آپ سے فیصلہ کرواتے بھی ہیں اور پھر مانتے بھی نہیں. عجب سا مزاج ہے، عجب سا کردار ہے. وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، حقیقت میں یہ مومن نہیں ہے. یہ کردار ہو رہی ہے. کردار کا لفظ بار بار کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ نہ سمجھیں کہ بس اس وقت کے کچھ منافقین کی بات ہو رہی ہے اور اس وقت کے کچھ یہودیوں کی بات ہو رہی ہے، یا پھر آج کے بھی یہودیوں کی بات ہو رہی ہے. سب سے آسان ہوتا ہے یہ کہ آدمی اپنی غلطی دوسروں کے سر تھوپ دے، اپنی خرابی دوسروں کے سر تھوپ دے. یہی سب سے آسان ہے. دیکھو بھائی ہمارے ساتھ یہ ہوا، ہمارے ساتھ وہ ہوا، لیکن ہم نے کچھ نہیں کیا، سب دوسروں نے کیا. سب سے آسان یہی ہے، اپنے آپ کو وکٹم بنا کر سمپیتھی لے لینا. بیچارہ مسلمان، بیچارہ مسلمان، دنیا میں مارا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے، ہر طرف سے تھو ہو رہی ہے، ہر طرف سے اس کی گردن رگڑی جا رہی ہے، بیچارہ مسلمان. یہ کردار جو پیش کیا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں، ان آیتوں میں، جن کو ابھی تراویح میں سنا گیا ہوگا، پڑھ کر نکل گئے ہوں گے، نمازوں میں سنا جاتا ہے یہ کردار، یہ آیات پڑھی گئی ہے نا، سنی گئی ہے نا. اور قرآن کا درس کہیں کہیں رمضان میں شروع کیا جاتا ہے، بھائی ترجمے کے ساتھ سنا رہے ہیں، ان کے لیے بڑی بات ہوتی ہے. ہم لوگ سالہ سال سے سن رہے ہیں، ہر ہفتے سن رہے ہیں، الحمدللہ. اسی میں یہ بات ہے کہ یہ بیچارہ مسلمان نہیں ہے، یہ ایک کردار ہے. کردار، اگر ہم نے اس کردار کو اختیار کر لیا ہے تو ہم بھی اسی نتیجے سے دوچار ہوں گے جو فیصلہ اللہ سنا رہا ہے. وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، یہ مومن نہیں ہے، یہ مومن نہیں ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.